بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، مسلم معاشروں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کوئی ایسی بستی نہیں بسائی جاتی جس کی ابتدا مسجد سے نہ ہو۔ کوئی بھی آپ بستی بسائیں گے تو مسلم معاشروں کا سب سے بڑا جو امتیاز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے مسجد بنائی جاتی ہے اور مسجد کے بنانے کے بعد باقی گھر وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اور اس مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، اور اس مسجد میں لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مسجد میں جمعے کے روز جمعے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ بعض مساجد کے اندر ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک شرائط بھی ہیں، لیکن وہاں جو جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے یہ اصل میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اس کو جمعے کے دن کو ایک عید کی سی نسبت دی گئی ہے کہ یہ بالکل عید کے دن کی طرح کا ہے، اور مسلمان اس میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں۔ اور جو خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کو زندہ کرتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن وہاں صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے تھے، اور اس میں جو مسائل تھے ان کا حل بھی بتاتے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ایک مطلوب انسان ہے وہ صحابہ تک ان کی جو باتیں ہیں وہ پہنچاتے تھے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ یہ شکایت کی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ جمعے کی نماز کے وقت جب وقت نماز ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے، لیکن جو خطبہ جمعہ ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل نہیں آتے اور بہت ہی مسجد ساری ویران اور خالی پڑی ہوتی ہے۔ تو کیا خطبہ جمعہ میں کوئی کشش باقی نہیں رہی، یا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے، یا خطبہ جمعہ کی تیاری نہیں ہوتی؟ تو آج ہم نے سوچا کہ علماء کرام سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عزیز پاکستان کے معروف ثنا خواں جناب ثناء اللہ کنجاہی صاحب۔ وہ بارگاہ صدر الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سلسلہ اکرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ثناء اللہ کنجاہی صاحب۔ کچھ نہیں مانگتا ماشاء اللہ، شاہوں سے یہ شہدا تیرا، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا،
دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا ماشاءاللہ بہت شکریہ ثناء اللہ کنجاہی صاحب. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ کیسا ہونا چاہیے, اور لکیلی ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں وہ خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں اور ملک بھر میں جو اہم دینی تقریبات ہوتی ہیں اس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ان کے وہاں
خطابات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سید عتیق الرحمن شاہ کاشمیری صاحب، اور یہ مرکزی نائب امیر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ یہاں تشریف لائے۔ حیا حریم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں، اور یہ جو تقریبات ہوتی ہیں دینی ان سے خطاب کرتی ہیں۔ بہت شکریہ حیا حریم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب میر اشتیاق احمد صاحب، تحریک منہاج القرآن اسلام آباد کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ میر اشتیاق صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ شاہ صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ خطبہ جمعہ بڑی شکایات ہیں علماء کو بھی کہ لوگ تقریر کے دوران مسجد میں نہیں ہوتے، اور لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ جو تقریر ہے اس میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا خطبہ جمعہ کیسا ہونا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اہم موضوع پر، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں یہاں۔ جو شاید میں عرصے دراز سے چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ہمیں فورم ملے جہاں پر ہم خطبہ جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے صحیح، اور اس حساس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں۔ ارشاد۔ آپ نے سبقت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے بہت اہم فریضہ ہے۔ صحیح، جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، اس طرح خطبہ سننا بھی فرض ہے، صحیح، اور جمعے کا دن بنیادی طور پر عید کا دن ہے اہل ایمان کے لیے۔ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، صحیح، اور جمعے کے دن کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آپ نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کریں، میسر خوبصورت لباس پہنیں، اور بہترین قسم کی خوشبو لگائیں، صحیح، اور پھر جتنا جلد ہو سکتا ہے مسجد کا رخ کریں۔ صحیح، یوں سمجھیں کہ جمعے کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک تحفے کے طور پر دیا ہے کہ جس دن ہم تھوڑے وقت میں زیادہ عبادت کر سکتے ہیں اور زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں جمعے کا دن پہلے یہود و نصارہ کو دیا گیا، لیکن انہوں نے اس دن کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو ایک دن بعد کر دیا اور نصارہ کو 2 دن بعد کر دیا، اچھا، یعنی وہ پیچھے چلے گئے اور ہم ان سے پہلے آ گئے۔ ترتیب میں اہل ایمان جو ہے مسلمان وہ پہلے آ گئے کہ جمعہ پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد ہفتہ، اس کے بعد اتوار، صحیح، تو ان کو کیوں یہاں سے دھکیلا گیا جمعے سے؟ صرف جمعے کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، اچھا، جمعے کی جو عظمت تھی اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جمعے کی جو شان تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، اور آپ کا سوال نہایت ہی اہم ہے، عظومانی سوال ہے صحیح، کہ خطباء کو یہ گلہ ہے کہ لوگ نہیں آتے، اور لوگوں کو گلہ ہے کہ خطیب وہ کچھ نہیں دیتا صحیح، جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ صحیح، تجرباتی زندگی میں مجھے 30 سال ہوں گے خطبہ جمعہ دیتے ہو۔ صحیح، 30 سال میں جب پہلی مرتبہ میں بھی اپنی مسجد میں گیا تھا تو ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور ایک بھاگ رہا تھا ادھر ادھر، تو اچھا، مجھے کہتے ہیں ٹائم ہو گیا آپ خطبہ دیں، تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا کہ لوگ آئیں گے تو خطبہ، نے کہا یہاں لوگ کوئی نہیں آتے، آپ خطبہ دیں بس۔ آپ خطبہ شروع کریں۔ باہر کے اسپیکر آن ہوتے تھے اور لوگ اس ٹائم آئیں گے جب آپ نماز کے بالکل قریب ہوں گے، اس وقت لوگ آئیں گے۔ تو اسی کشمکش میں کافی دیر تک 15-20 منٹ گزر گئے، 5-6 بندے آئے، تو میں نے لوگوں کو یہ بات کہی، میں نے کہا بھائی خطبہ جمعہ فرض ہے، آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کا جو فرض ہے خطبہ سننا وہ آپ چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح، دوسری بات یہاں پر ایک کنفیوژن ہے، بہت اہم کنفیوژن ہے، شاہ جی اس کنفیوژن کو حل کرنا چاہیے۔ صحیح، ہمارے ہاں علماء کرام 3 خطبے دیتے ہیں، ایک وہ تقریر کرتے ہیں، صحیح، لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تقریر ہے، ہوں، وہ شروع کر دیتے ہیں جس ٹائم انہوں نے شروع کرنی ہو، اس کے بعد درمیان میں سنتوں کا وقفہ دیتے ہیں، پھر آخر میں 2 خطبے کھڑے ہو کے دیتے ہیں۔ صحیح، لوگوں کے ہاں کنفیوژن یہ ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی ہے یہ خطبہ نہیں ہے، یہ پہلے ویسے باتیں ہی ہو رہی ہیں، یہ جس کی مرضی آئے، جس کی مرضی ہے نہ آئے، صحیح، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے صحیح، 2 ہی خطبے ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے اور خطبہ شروع کر دیتے تھے۔ صحیح، وہ جو واضح و نصیحت تھا، وہ جو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جو بات کہتے تھے وہی خطبہ ہوتا تھا، اور 2 خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ صحیح، اب جب آپ کسی کو سپیس دیں گے کہ جناب آپ پہلے تقریر کر رہا ہوں
آپ آنا چاہیں تو ٹھیک ہے آ جائیں، خطبے تو بعد میں ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ تقریر ہماری وہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے اور جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہمارا مختصر ہوتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر تو ویسے ہی ہے، صحیح، تو اصل تو خطبہ ہے، خطبہ سن لو۔ اچھا خطبے میں کیا ہے پھر؟ خطبے میں وہ الفاظ ہیں رٹے رٹائے ہوئے چند الفاظ جو عرصہ دراز تک ہم بھی پڑھتے رہے تھے، ایسے ہی ان الفاظ کے معنی شاید میں معذرت کے ساتھ کہوں گا شاید علماء کو بھی نہ آتے ہوں، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں صحیح، کہ شاید ان کو بھی نہ آتے ہوں یہ الفاظ جو آپ پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کے معنی کیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ لوگ اس جو اہم ترین چیز تھی اس اہم ترین چیز سے کٹ کے رہ گئے۔ ہونا یہ چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا، آپ نے خود بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خطبہ جمعہ میں فقاہت کی علامت یہ ہے، کسی انسان کی فقاہت کی علامت یہ ہے کہ یہ بندہ فقیہ ہے، اس کا خطبہ چھوٹا ہو نماز لمبی ہو۔ اچھا، خطبہ چھوٹا ہو نماز لمبی ہو۔ نماز لمبی ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ خطبے کو آپ لیں اور نماز کو آپ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی فقاہت کا معیار کیا ہے۔ خطبہ تو آپ کا 1.5 گھنٹے کا چل رہا ہے اور نماز آپ کی 3 منٹ کی ہے ٹوٹل، تو آپ نے تو یہاں سے فقاہت کا ہی جو ہے وہ کر دیا، ختم کر دیا معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہوتا کیا تھا؟ آپ کے خطبے میں قرآن کی آیات ہوتی تھی، آپ کے خطبے میں احادیث مبارکہ ہوتی تھی، آپ کے خطبے میں آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا، آپ کے خطبے میں مسائل ہوتے تھے، ارد گرد کی کوئی بات تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی مجھے 30 سال ہو گئے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے، جمعے کے دن میں جمعے سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ اچھا، 5 سے 6 گھنٹے تیاری کر کے میں آدھا گھنٹہ خطبہ دیتا ہوں، 5 سے 6 گھنٹے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے آگے بیٹھنے والے لوگ یہ مجھ سے زیادہ فہم و فراست کے مالک ہیں اور یہ میری ذمہ داری پر ہے۔ اگر میرے سامنے 500 بندہ بیٹھا ہے تو 500 بندے کا ایک ایک منٹ آپ دے لیں، آدھا گھنٹہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ میری بھاری ذمہ داری ہے میرے اوپر کہ میں جب آؤں تو میں قرآن و حدیث سے مکمل تیاری کر کے آؤں۔ سب سے پہلے موضوع کو چنوں، پھر اس موضوع پر مواد کو چنوں، صحیح، اور وہ مواد قرآن و سنت سے ہو۔ کوئی بھی موضوع مثلا فکر آخرت ہے، اس پر قرآن کی آیات کتنی ہیں، اس پر احادیث کتنی ہیں، اس پر صحابہ کرام کے واقعات کتنے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے کیا کیا چیز ہمیں ملتی ہے۔ صحیح، اس کو آپ پراپر طریقے سے بالکل خوبصورت انداز سے اس کو جمع کر کے آپ بیان کریں، سوال ہی پیدا نہیں تو لوگ آپ کے پاس نہ آئیں۔ وہی مسجد جہاں پہلا میں نے خطبہ دیا تھا وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، آج اسی مسجد کے اندر میں خطبہ دے رہا ہوں تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میرے جانے سے پہلے پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ ماشاء یوں محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے یہاں کوئی جلسہ تھا۔ اچھا، لوگ تو وہی ہیں، تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا قصور زیادہ ہے، انہوں نے اس کو اتنا اہم نہیں لیا کہ لوگوں کو آپ وقت پر لے کر آئیں۔ دوسری بات، وقت کی پابندی شاہ جی یہ بہت اہم بات ہے۔ صحیح، یہ معاہدہ ہوتا ہے لوگوں کا اور علماء کا آپس میں صحیح، کہ 1:30 پر نماز کھڑی ہوگی، صحیح، تو 1:31 نہیں ہونے چاہیے۔ 1:31 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج بھی جہاں پر وقت کی پابندی ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ لوگ کہتے ہیں جی باقی کون سی جگہ پہ پابندی ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں باقی کسی جگہ پر پابندی نہ ہو، اللہ کے گھر کے اندر اللہ پابندی کے گھر میں ہونی ہونی چاہیے، چاہیے۔ صحیح۔ آپ کا معاہدہ ممبر کے اوپر ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور بعض بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمعے کی تقریر اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ وہ تو سارا یعنی کہ اس کا تو سمجھ لیں کہ اس کا تو کوئی اصول ضابطہ ہے ہی نہیں لمبی ہونے کا۔ بعض کہتے ہیں ساری اخبار پڑھ دیتے ہیں اس دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، صحیح، آج بھی ائمہ حرمین کی آپ تقریر اٹھا کے جمعے کے دن دیکھ لیں، آپ حرم کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، 15 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، 15 منٹ کے بعد خطبہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں 1.5 گھنٹے کی تو تقریریں ہوتی ہیں، اب 1.5 گھنٹے کی تقریر کون سن سکتا ہے، وہ بھی خطبہ جمعہ کی۔ صحیح، یہ بنیادی طور پر لوگوں کا قصور بھی ہے، وہ کم ہے، علماء کا قصور ہے وہ زیادہ ہے۔ صحیح، ایک تو وہ مواد وہ نہیں دیتے، پھر حالات حاضرہ پر آپ گفتگو کریں، جو لوگ چاہتے ہیں وہ گفتگو کریں۔ آپ سیاست کو آپ چھوڑ دیں، سیاست کے لیے ہمارے اینکر بہت ہیں، سیاست کے لیے ہمارے باقی بہت بڑا نظام ہے، لوگ ہم سے زیادہ سیاست سے آشنا ہیں۔ صحیح، لوگ مجھ سے مذہب کی بات سننا چاہتے ہیں تو مجھے مذہب کی دین بات ان کی کرنی زندگیوں میں کیسے خوبصورتی پیدا کر مجھے سکتا جو ہے ہے وہ یہ دین کا چاہتے ہیں۔ پابند کیا گیا ہے، میں لوگوں کو دین کا پابند کروں گا، میں سیاست میں گفتگو نہیں کروں گا۔ میں سیاسی جماعت کا ورکر ہوں، میں نے سیاست کے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن ایک لفظ پچھلے 28 سال سے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ممبر رسول پہ سیاست کے حوالے سے نہیں کہا۔ لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنے معاملات ہیں لوگوں کے، میں نے دین کی بات کرنی ہے۔ ہاں جب قرآن ختم ہو جائے گا، ہاں، لوگ دین سیکھیں گے تو سیاست بھی اچھی کریں گے نا۔ لوگ جب قرآن مجھ سے ختم ہو جائے گا، جب حدیث کا ذخیرہ مجھ سے ختم ہو جائے گا، جب آخرت کے واقعات ختم ہو جائیں گے، پھر میں لوگوں کو اور بھی تعلیمات دوں گا۔ اور میں لگانا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام کو تیاری کر کے اور وہ لوگوں تیاری کو جو ہے کریں گے تو پھر یہ فرق ہوگا کہ پہلے دن ایک بندہ ہوگا تو ابھی مسجد بھری نہیں ایسے ہی- ہوگی، ایسے تو اس کا مطلب یہ بہت ہی اہم نکات آپ نے پیش کی۔ اچھا حیا حریم صاحبہ، آپ تو جمعہ نہیں پڑھاتی،
لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ مختلف تقریبات میں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی کیا ایسا ہی ماحول ہوتا ہے؟ آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے جب آپ گفتگو کرتی ہیں طالبات سے، خواتین سے گفتگو کرتی ہیں؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا، اور اس سے پہلے آپ نے بتایا باہر کے اسفار کے حوالے سے، تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گی کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو مساجد میں جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت المیہ ہے کہ جمعے کا دن جو ایک بہت اہم دن ہوتا ہے اس میں ہماری خواتین بھی وہ گھروں سے باہر نہیں جا سکتی اور مساجد میں جا کر خطبہ، یعنی اگر کسی ایسی جگہ جہاں پر سماجی مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگرچہ وہ کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں ایسا موقع ملے کہ وہ کمیونٹی کا ایسا پارٹ بنے، مساجد میں جائیں، تو ان کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے مواقع ہو سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ میں نے تھائی لینڈ کی بہت ساری مساجد میں دیکھا، انڈونیشیا کی بہت ساری مساجد میں دیکھا کہ وہاں جو مساجد ہے وہ کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے تھائی لینڈ میں مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر شادی کی تقریب اٹینڈ کی کہ وہاں مسجد میں ہی ایک سنت کے مطابق نکاح ہو رہا تھا اور باقی ساری تقریبات ہو رہی تھی، اور پھر وہی مسجد ہے جہاں پر وہ مسجد کے باہر ان کے لیے سٹالز لگے ہوئے تھے کہ وہ وہیں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، تو بچے وہاں سے اپنی چیزیں خریدنے کے لیے آ رہے تھے مسجد کے باہر، اور مسجد میں جمعے کے دن وہاں پر باقاعدہ ایک قسم کا ایک اجتماعی سماعت ہے کہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ تو مساجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹرز اگر ہمارے یہاں پر بھی بن جائیں جس میں خواتین بھی آ سکیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ انڈونیشیا کی مساجد میں ایسا ہی ہے، میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ وہ وہاں پر اپنی زبان میں بات کر رہے تھے، تو جب میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے امام صاحب کیا بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کو وراثت کے مسائل سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا زیادہ اہم ہے، ہماری مساجد میں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی کہ خواتین جو چھوڑے مردوں کو بھی وراثت کے مسائل نہیں بتائے جاتے، مردوں کو بھی فقہ کے ایسے مسائل نہیں بتائے جاتے، ان کے لیے وہ صرف دارالافتاء کا رجوع کریں گے یا اس طرح۔ تو یہ جو سماجی ضروریات ہیں، سماجی مسائل ہیں، وہ جس حد تک مردوں کے لیے ضروری ہیں وہ اتنا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں سب سے پہلا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خواتین کے لیے مساجد ہیں ہی نہیں، تو جمعے کی بات تو پھر بہت دور آ جائے گی کہ خواتین جمعے کی خطبے کے لیے یا جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد جائیں، حالانکہ عرب ممالک میں یہی ہے کہ خواتین نماز کے لیے جاتی ہیں، حرم میں جاتی ہیں، دیگر بہت سارے ممالک میں جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر فی الحال اس کا فقدان ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ جن ممالک میں خواتین جمعے کی نماز کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر خواتین جمعہ پڑھاتی ہیں؟ نہیں، مرد پڑھاتے ہیں۔ البتہ انڈونیشیا میں جو ایک نہضت العلماء کی نئی تنظیم وہاں پر بنی ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ کچھ مساجد میں خواتین بھی جمعہ پڑھا رہی ہیں۔ اچھا، پڑھا رہی ہیں وہاں پر جمعہ؟ جی۔ مثلا میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ گئی ہیں انڈونیشیا میں تو وہاں کے بارے میں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر خواتین جمعے کی نماز پڑھاتی ہیں، اس پر شاہ صاحب بات کریں کہ پڑھا سکتی ہیں نہیں پڑھا سکتی، لیکن آپ ذرا میر اشتیاق صاحب آپ بتائیے گا کہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ بھی جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو آپ کا کیا تجربہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سید صاحب۔ میرا بھی جو میری کہانی ہے وہ شاہ صاحب سے ملتی جلتی ہے۔ اچھا۔ 30 سال تو مجھے نہیں ہوئے لیکن کافی سال ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ کوئی 2.5 دہائیاں مجھے بھی ہو گئی ہیں، اس سے زائد۔ میں بھی جب گیا تھا تو وہاں عام نماز میں بھی یہی پوزیشن ہوتی تھی کہ اذان دے کے بسا اوقات انتظار ہوتا تھا کہ نمازی آئیں گے تو کم از کم 2 اور ہو جائیں تو ہم جماعت کھڑی کریں یا کوئی دوسرا بندہ مل جائے۔ جمعے کی پوزیشن تقریباً ہر جگہ مور اور لیس ایسے ہی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اب جب ہم خطبہ جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے مسجد میں ہم سے پہلے ہمارے سننے والے لوگ بیشتر موجود ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکا دکا آخر تک آنا جانا لگا رہتا ہے، کیوں کہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ہر کسی کو ہم وہ اس طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں جی، مسافر بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی کسی مجبوری میں، لیکن بہرحال اکثریت لوگوں کی موجود ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسری بات شاہ صاحب نے کی خطبے کی فرضیت کے حوالے سے، اور 2 اور 3 خطبوں کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں۔ وہ کچھ ٹیکنیکل ہمارے اصول فقہ کی اصطلاحات اور استنباط کا ایشو ہو سکتا ہے کہ فرض اور واجب کی اصطلاح، وہ بہرحال اس کے لیے دلیل قطعی اور دلیل ظنی کا فرق اپنی جگہ پر، وہ جس کو ہم واجب کہتے ہیں خطبہ جمعہ کو اور وہ فرض کہہ رہے ہیں، تو کوئی کہ ہمارا حنفی بھائی اس حوالے سے کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، واجب بھی فرض کے ہی قائم مقام ہے، اور اصطلاحات فقہا کی مختلف ہیں۔ ہمارے احناف کے علاوہ باقیوں کے ہاں فرض کے لیے بھی واجب کا لفظی استعمال ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ رہ گیا 3 خطبوں والی بات، ہمارے ہاں جو مروج ہے اس میں شاید اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا کلام خطبے کا عربی سے شروع ہو کر عربی پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کو انہوں نے اسی حیت پہ باقی رکھا، اور اس خطبے کا مقصد خود شاہ صاحب نے بتا دیا کہ مقصد واضح و نصیحت ہوتا تھا۔
تو ہمارے لوگ تو جیسے انہوں نے خود کہا کہ بہت سارے خطباء اس خطبے کا معنی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو عوام الناس کیسے سمجھے گی؟ جو مقصد خطبہ نبوی تھا صحیح، اس کی تکمیل کے لیے ان کی زبان میں، پشتو ہے، اردو ہے، پنجابی، ہند کو کچھ بھی ہے، ان کی زبان میں انہیں پہلے سے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں اس خطبہ جمعہ کے لیے الگ سے ائمہ کی ٹریننگ کی جائے۔ صحیح، یہ کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ فارغ التحصیل ہو گیا یا اس نے 2-4 سال مدرسے میں پڑھ لیا تو اب وہ اس نے داڑھی وضع قطع ایسی بنا لی کہ وہ امام ہے، اسے خطبہ اور لوگوں کی تربیت کا فورم دے دیا جائے۔ یہیں سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا، ہم نے پیچھے ایک پروگرام میں بات کی تھی مدارس کے ماحول کے حوالے سے کسی پروگرام میں، تو اتنا زیادہ اس ماحول سے فرقہ واریت نہیں نکلتی جتنی کہ خطباء کے خطبوں سے نکلتی ہے۔ چونکہ خطیب کا خطبہ، میں خود چونکہ خطیب ہوں اور پروفیشنلی میں جیسے آپ نے بتایا پورے ملک میں تقریباً ہم جاتے ہیں، جب کسی کو آپ ہدف تنقید بناتے ہیں تو آپ کو عوام کے اندر سے ایک قسم کی پذیرائی ملتی ہے۔ وہ جو ذہن ہمارے جس طرح کا ماحول ہم نے بنا دیا ہوا ہے، اور یہ بجائے تربیت کے، بجائے بنیادی تعمیر شخصیت کا مواد دینے کے لوگوں کو، یہاں سے ایک فرقہ واریت کا ایک نیا دور اور ایک نئی کھیپ ہم تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کب؟ جب ان کے پاس صحیح دینی اپروچ نہیں ہوتی، ان کے پاس موضوعات نہیں ہوتے، ان کے پاس کہنے اور بتانے کے لیے کوئی شے پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ لوگوں فضلاء کے لیے الگ سے امامت خطابت یا خطابت کورس ان کے لیے الگ سے ہونا چاہیے۔ انہیں بتایا جائے کہ معاشرے کے اندر کیا چیزیں ہیں ضروری جو لوگوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور انہیں بتائی جائیں۔ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یہ اس ٹریننگ میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں دعویٰ اکیڈمی اور کچھ ادارے اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ناکافی ہے۔ میرے خیال میں تمام مدارس کو اور بورڈز کو اس پہ پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ خطباء کورس کروانا۔ ہاں، خطباء، ان کو شعور نہیں شاہ صاحب، آپ دیکھ لینا، میں چونکہ اس فیلڈ میں ہوں، ہم صبح و شام لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کون سی بات ہم نے کب کرنی ہے اور کیا کرنی ہے۔ اور میری ذمہ، مثلا ایک ایشو ہو گیا، کوئی بڑا ایشو پاکستان میں اپنے ملک میں ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کیا رائے دینی ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہوئے، ہم اپنے جمعے کے اجتماع میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی چہرے یا بدلے ہوئے چہرے، دائیں بائیں کے لوگ اس دن ہمارے پاس جمعہ صرف اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ یہ شخص اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش باخدا۔ کرے گا۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک تو مفید موضوع کا انتخاب ہو، صحیح، پھر اسے عوامی سطح کے مطابق ڈسکس کیا جائے، صحیح، نہ اس میں ایسی ٹیکنیکل ابحاث ہوں کہ ان کے اوپر سے گزر جائیں، اور یہ بھی دلچسپی کو ختم کرتی ہیں۔ بعض لوگ اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے وہاں جناب گردانے اور وہاں گرامیٹک وہ گفتگو یا اصول فقہ کے موضوعات کو چھیڑ کے آپ بیٹھ جائیں گے تو ان کا تو اس سے بیچاروں کے اوپر سے گزر جانا وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہے جس کی بات سمجھ میں نہ آئے، جی، اور اگلا لوگوں بندہ کی سطح کمپلیکس کا شکار ہو جائے، دیکھو یار بہت بڑی بات کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈیفینیٹلی لوگوں کی سطح پہ جا کے نبی علیہ السلام کا کلام مبارک کیسا ہوتا تھا جی، سلیس بھی اور ہر کسی کو سمجھ آنے والا، نہ اس کے اندر افراط نہ تفریط، کوئی اس طرح کی چیز نہیں، بالکل ایک میانہ بیلنس قسم کی گفتگو ہوتی تھی اور لوگوں کے مسائل۔ میں اس بات کو شاہ صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق اور تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا، حالات حاضرہ پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک جمعہ ایک ایسا فورم ہے جو آپ کے مجتمع کی ٹریننگ کے لیے، جمعہ کا اس کا مقصد ہے نا تقریر کرنا یا تقریر لگانا یا کوئی جناب نعرے مارنا تو مقصد نہیں ہے۔ جمعے کی اس اجتماع کا مقصد ہے کہ ہفتہ وار جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر تحصیل علم یا تدریس تعلیم و تعلم سے منسلک نہ بھی ہوں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، کم از کم ہفتے کے ایک دن آ کر وہ اپنے دینی اور علمی تشنگی کو کسی حد تک تسکین دے سکیں اور بجھا سکیں، اور ان کی رہنمائی۔ اس کام کو شروع نبی علیہ السلام نے کیا، وہ شارع تھے۔ آپ علیہ السلام کا تو حلت، حرمت، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری تھیں، ابلاغ بنیادی ذمہ داری تھی۔ پھر اسی نہج پر خلافت راشدہ، صحابہ کرام اور تابعین اتباع تابعین چلتے رہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا، جس طرح محترمہ نے کہا کہ وہاں کی باہر کے ممالک میں وہ کمیونٹی سینٹر ہے، بالکل مسجد ہمارا سوشل سینٹر ایسا ہے جہاں پر ہمارے سماجی، معاشرتی اور کئی دفعہ ہمارے عائلی معاملات کا بھی وہاں حل، جرگہ، ہر قسم کا مرکز ہمارا مسجد ہے۔ تو ایک تو جمعہ کے اجتماع کا مقصد ہے لوگوں کی آپس میں ایک مربوط تعلق بنے، آپس میں باہمی ان کے ایک تعلق قائم ہو اور ایک ہیلدی سوسائٹی وجود میں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا اور ایک دوسرے سے آگاہی کا موقع ملے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ یگانگت اور وحدت کی ایک صورت بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر وہ اللہ کی عبادت بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور آ کر سیکھیں بھی، ایک دوسرے کے رویوں سے بھی سیکھیں، ایک دوسرے کے وہ طور اطوار سے بھی سیکھیں، اور جو خطبہ جمعہ ہے اس کو سننا کیوں لازم ہے،
وجوب کہیں یا فرضیت کہیں، اس ایک تو اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک یہ اسی اقتداء میں اتباع میں یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے کچھ پلے پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی اگر ان کے مفاد کی بات ہوگی، ان کی دلچسپی کی بات ہوگی تو لوگ سنیں گے بھی اور بر وقت آئیں گے بھی۔ ائمہ کو، خطباء کو بھی اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ جمعہ کے خطبہ کے علاوہ اس اویئرنیس کو، اس دلچسپی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ان مراکز کے ساتھ منسلک ہوں۔ سر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروگرامز یا بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، اب دلچسپی دن بدن لوگوں کی، قرب قیامت ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، خطباء کی جو سیٹ بیکس میں نے بتا وہ الگ ہیں، وہ انہوں نے بھی گنوائے، میں بھی اس کی بڑی حد تک تائید کرتا ہوں، لیکن دلچسپی بھی لوگوں کی کم ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا میرے خیال میں جمعے سے ہٹ کر بھی کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ لوگوں کی رغبت مسجدوں کی طرف بنائی جائے، اور اس میں ٹریننگ کی میں نے بات کر دی، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اختصار بھی ہو، جامعیت بھی ہو، ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہو، اور نفرت انگیز مواد کو، جیسے ہمارے ہاں قانون بنا ہوا ہے لیکن اسے اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ نفرت پر مبنی مواد جو بندہ بھی ڈیلیور کرے یا لوگوں تک پہنچائے اس کے لیے سخت سزائیں دیکھیں، سزا و جزا کا قانون اسی لیے ہے، یہ سب سے بڑا ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ اخلاقی تربیت اپنی جگہ پر کیا ہوا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا جو استعمال ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ ہیں، لیکن پبلکلی سر جو آپ بات کرتے ہیں نا، تو اس کا وہ ہیٹ سپیچ کا جو قانون، اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن اور لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ریاست ہی خطبہ جاری کر دے، لیکن کم از کم ریاستی ادارے موجود ہوتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو مانیٹر ضرور کریں، انہیں سائز میں ضرور لائیں۔ باقی رہ گیا وہ علماء کے مجمع، ان کی جمعیتیں، ان کے مختلف فورمز تشکیل پا سکتے ہیں۔ سر 2 مہینوں کے لیے ہمیں خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں امن کا اور یگانگت کا اور بھائی چارے کا، 12 کے 12 مہینے ہمیں امن ہماری ضرورت ہے۔ اس کو قائم کرنے کے لیے جو اصلاحی کمیٹیاں یا بین المسالک کمیٹیاں ہیں وہ سال بھر بنی رہنی چاہیے، اور اس کا آغاز شاہ صاحب وہاں سے ہوگا جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کسی میں ذکر کیا تھا کہ مدارس کے اندر اس بات کی ضرورت ہے، اگر ہم نے شروع کرنی ہے نا بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے تو اس کا فورم مدرسہ ہے، کہ مدرسوں میں آپ کا ڈائلاگ یا ملنا ملانا، ایک دوسرے مدارس میں جانا آنا ہو۔ ہمارے ہاں تو احناف کے مدرسے سے 4 سال پڑھنے والا 5واں سال کنٹینیو احناف کے مدرسے میں نہیں کر سکتا، پھر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے ساتھ، اس کا تو کسی کالج کا بھی NOC لے کے دوسرے کالج میں جا سکتا ہے، آپ کے لیے تو وہ شجر ممنوع ہے دوسرا۔ تو یہاں سے آپ آغاز کریں، آگے چلتے ہوئے اس کو کمیونٹی سینٹر بھی بنائیں، اور ہر کسی کی ایکسیس، وہ میں اس بہن سے بھی، اگر میں مجتہد ہوتا نا جی تو پھر تو میں یہ کہہ دیتا کہ آج سے ہی وہی خطبہ شروع کریں آپ عربی میں، اور جو کچھ آپ ابتداءً قرآن کی آیات اور حدیث پڑھیں اسی کی آگے ترجمہ تشریح کر دیں، ایک خطبہ ہو گیا، اور دوسرے میں بھی ایسے ہی پڑھیں اور تشریح کر دیں، نہ 3 خطبوں والی بات رہے گی، نہ کوئی لوگوں کو لگے گا اس مسجد میں کچھ اور ہو رہا ہے اور اس میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک تو باصلاحیت افراد چاہیے، دوسرا باتربیت افراد چاہیے۔ باتربیت افراد چاہیے، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اور میں اکثر کا جمعے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ خطیب صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف وہاں پر ہی نہیں ہے، اور بھی پروگراموں کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیزار بیٹھے ہوتے ہیں، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، کب جان چھوٹے، بار بار گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ نہیں سمجھتا کہ بھائی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ بند کریں اپنی گفتگو کو، تربیت کا فقدان ہے۔ دعا کریں گے 1.5 گھنٹے کی دعا، کہ وہاں پہ لوگ اب بیچارے کسی نے جانا ہے، سفر میں ہے، بیچارہ انتظار کر رہا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے، اور ریل کی پٹری پر آپ نے واقعات سننے ہوں گے کہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن خطیب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں کیا ہے، اس نے جو اپنا تیار کیا ہوا ہے نا ملغوبہ، وہ آج ہر صورت میں اس نے انڈیلنا ہے ان کے دماغوں کے اندر، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تربیت نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے نا، کہ آپ نے کہا ہے کہ 1:30 پہ نماز ہونی ہے تو 1:31 نہیں ہونے چاہیے، یہ باقی ہر جگہ کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی غلط ہے، لیکن یہاں تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ اچھا شاہ صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حیا حریم صاحبہ نے بات کی ہے، اور لازمی ہمارے معاشرے کے لیے بڑی اجنبی بات ہے کہ کیا خواتین جمعے کی نماز پڑھا سکتی ہیں، نہیں پڑھا سکتی؟ پہلی بات تو جو میری بہن نے کہی کہ مساجد کے دروازے خواتین کے لیے بند ہیں، صحیح، یہ بہت اہم بات ہے، صحیح، کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہمارے ہاں کوئی فورم موجود نہیں ہے۔ باضابطہ جو دینی تربیت کرے، خواتین جو گھروں کی خواتین ہوتی ہیں ان کی تربیت کا کوئی فورم نہیں ہے۔ مدارس میں کسی نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، گھر سے کسی نے تربیت پالی، اس کے علاوہ کوئی فورم نہیں ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر جس طرح مرد کی ضرورت ہے دین، اس طرح عورت کی بھی ضرورت ہے دین۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں خواتین کا مسجد میں آنا عام تھا، صحیح، خواتین مسجد میں آتی تھی، باجماعت نمازوں میں، عام نمازوں میں آتی تھی، صحیح، اس لیے حکم یہ تھا مرد پہلے آئیں، باقاعدہ یہ احکامات باقاعدہ موجود ہیں کہ مرد پہلے آئیں اور عورتیں بعد میں آئیں۔
مرد بیٹھے رہیں انہوں نے نہیں اٹھنا، عورتیں اٹھ کر نکل جائیں۔ پھر فرمایا اگر امام بھول جاتا ہے تو مرد لقمہ دے سکتا ہے، عورت صرف وہ متنبہ کر سکتی ہے اپنے اشارے کے ساتھ، یہ ہاتھ مار کے۔ گویا ایک باقاعدہ احکامات تھے، اور امہات المومنین بھی اور صحابیات بھی مساجد کے اندر آتی تھی، عام نمازوں کے اندر آتی تھی۔ خطبہ جمعہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی نا، خطبہ جمعہ میں تو لازمن تھا۔ ہوا یہ بر صغیر میں کہ یہ دروازہ عورتوں پر بند کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں یہ مساجد کے اندر باقاعدہ طور پر خواتین کا اہتمام موجود ہے، اور بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ صحیح۔ میری مسجد میں اگر 2000 مرد آتے ہیں تو 2500 خواتین آتی ہیں۔ اچھا خواتین کی تعداد ہمارے یہاں زیادہ آتی ہے، اچھا، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اور کہیں بھی خواتین کا سیٹ اپ نہیں ہے، مرد تو اس کہیں اور وجہ بھی سے جا زیادہ سکتے وہاں پہ ہیں، آتی تو خواتین زیادہ آتی ہیں۔ پھر بچے آتے ہیں، بچوں کو تو شجر ممنوع قرار دیا گیا کہ بچے تو مسجد میں آ ہی نہیں سکتے۔ جو آج 7 سال کی عمر میں مسجد میں نہیں آئے گا وہ 17 سال کی عمر میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کبھی بھی نہیں آئی۔ تو عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے کھولنے بہت ضروری ہیں فی زمانہ، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کھولنا، اور باقاعدہ طور پر خطبہ جمعہ کے لیے تو لازماً اس کو کر دیں، صحیح۔ لازماً کر دیں تاکہ ان کی تربیت کا بھی ایک معیار بنے۔ شاہ صاحب اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن دیکھیں عورت بازار جا سکتی ہے، اسکول جا سکتی ہے، کالج جا سکتی ہے، اسپتال جا سکتی ہے، سینما جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ یہاں پتہ کیا بنایا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں فتنہ نہیں، مسجد کے اندر فتنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات یہ ہے کہ میں اگر کہوں میں خطیب ہوں، میری بیوی بازار نہیں جاتی تو یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ جاتی ہے، میں خود لے کے جاتا ہوں، شادیوں میں بھی جاتے ہیں، غمیوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، تو مسجد میں کیوں نہیں جا سکتے؟ مسجد نبوی میں جاتی ہے، حج پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہمیں وسعت نظر سے سوچنا چاہیے اپنی نسلوں کے لیے۔ دوسری بات جو میری بہن نے اپنے تجربہ بیان کیا کہ کہیں پر میرے خیال میں وہاں پر خطبہ جمعہ پر تو میں نہیں آج تک کہیں میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میرے اسفار رہے، لیکن خطبہ جمعہ کے حوالے سے میری علم میں نہیں ہے۔ البتہ نمازوں کے حوالے سے میرے علم میں ہے کہ نماز جو ہے وہ عورتیں پڑھاتی ہیں بعض جگہوں پر، اور وہ بھی صف کے اندر عورت نماز پڑھاتی ہے، سب سے باہر نکل کے نہیں پڑھا سکتی۔ عورت جب جماعت کروائے گی تو عورتوں کی صف سے باہر نہیں جائے گی، وہ صف کے اندر کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی، اور صرف عورتوں ہی کو پڑھائے گی، باقی تو کسی کو وہ نہیں پڑھا سکتی۔ ظاہر بات اس کا ایک دائرہ کار ہے اور بڑا سخت دائرہ کار ہے۔ جہاں تک خطبہ جمعہ کا تعلق ہے، خطبہ جمعہ پہ میں اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں اگر خواتین پابند ہوتی تو قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے ہمیں، جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی، امہات المومنین سے نہیں ملتی، صحابیات سے نہیں ملتی، قرون اولیٰ کے دور سے نہیں ملتی، اور آج تک نہیں ملتی کہ خطبہ جمعہ کبھی کسی خاتون نے دیا ہو۔ خاتون خطبہ جمعہ کی پابند نہیں ہے، خاتون خطبہ جمعہ کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ خاتون مرد خطبہ دے گا اور اس کے خطبے کو عورتیں سنیں گی۔ اسی طریقے سے اس طرح حرم ہے۔ مثال کی تو آپ نے کہا نا کہ ایک مرد آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نفسیاتی حوالوں سے، سماجی حوالوں سے اس کے اپنے تجربات ہیں، خواتین کے اپنے تجربات ہیں، تو مرد اپنے تجربات کو بیان کرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ قرآن کی جو تشریحات ہیں وہ ایک مردانہ لینز کے ساتھ کی گئی ہیں، خواتین کا لینز اس میں مسنگ ہے۔ تو جب آپ سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ یعنی ہاف سے زیادہ ہیں، تو آپ اگر انہیں موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنے تجربات کو شیئر کریں اور اپنی باتوں کو، کیونکہ وہ بات کریں گی، سوال پیدا ہوگا، جواب پیدا ہوگا، تو کم از کم سوسائٹی میں عقلی اور فکری شعور آگے بڑھے گا۔ تو کیا اگر اس دور میں نہیں بھی ہوا تو شاید اس وقت ضرورت نہ ہو، تو ابھی نماز اگر پڑھا سکتی ہیں تو خواتین کو خطبہ دینے میں کوئی شرعی طور پر کیا قباحت ہے؟ دیکھیں شاہ جی، مسئلہ یہ ہے جو چیز قرون اولیٰ میں خیر نہیں تھی وہ آج خیر نہیں ہے۔ جو قرون اولیٰ میں اگر خیر ہوتی تو قرون اولیٰ میں ہوتی، تو خیر اس کی بنیاد تو وہاں سے چلی، ہاں، اس کی بنیاد تو دین کی بنیاد وہاں سے ہے۔ ہمیں کوئی بھی ٹاپک لینا ہے ہم نے وہاں سے لینا ہے، ہماری بنیاد وہاں ہے، چشمہ وہ ہے، وہیں سے ہم نے چیز لینی ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز اس ٹائم نہیں تھی، واض و نصیحت تھا، عورت واض و نصیحت کر سکتی ہے۔ اس کے لیے خطبہ جمعہ کے علاوہ کو لیکچر تو دیتی جی اس کے خطبہ جمعہ کے علاوہ باقاعدہ طور پر عورتوں کی الگ نشستیں ہوں، اس کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہوں، الگ اس کے لیے باقاعدہ فورم ہوں، ان کے لیے ہمارے ہاں بھی درس ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، پورا ہفتہ چلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں درس خواتین کے لیے، مختلف موضوعات پر چلتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ عورت کا دینا یہ محل نظر ہے۔ اچھا دیکھیں تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خواتین بھی جاتی ہیں اجتماعات میں، تو خواتین کے ہاں خواتین ہی بیانات کرتی ہیں۔ ابھی ذاکر ناگ صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ خواتین کو لیکچر دے رہی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لیکچر دے رہی ہیں ایک نمائش، تو اگر وہ جمعہ والے دن دے دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی یہی فرق ہے کہ عام طور پر لیکچر دینے میں اور خطبہ جمعہ میں لیکچر دینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام طور پر لیکچر دینا تو امہات المومنین سے بھی ثابت ہے، صحیح، بالکل سیدہ عائشہ دیتی تھی۔ عام طور پر لیکچر دینا تو حضرت عطیہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ فقیہ خاتون تھی، عام لیکچر دیتی تھی باقاعدہ طور پر۔ قرون اولیٰ میں یہ چیزیں تو ملتی ہیں ہمیں کہ عام طور پر لیکچر عورتوں میں دے سکتی ہے اور دینا چاہیے، اور یہ محمود عمل ہے، بہترین عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے، لیکن خطبہ جمعہ
اس کی جو حساسیت ہے، خطبہ جمعہ کی جو اہمیت ہے، خطبہ جمعہ کی جو عظمت ہے، اس کے لیے ہمیں قرون اولیٰ سے کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ اس کے بعد سے لے کر آج دلیل تک نہیں امت ملتی تو اس مسلمہ وجہ سے ہم اس کو لا محال ہے دلیل تو ہمارے پاس کوئی ہوگی تو ہم کسی کو ممبر پہ کھڑا کریں گے، ورنہ میرے پاس 2 مسجدیں موجود ہیں، نیچے میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، اوپر میری بیوی خطبہ جمعہ دے دے، تو وہ عورتوں کو وہ دے دے، مردوں کو میں دے دوں، تو بات تو ختم ہو جائے، ہر جگہ پر ایسے ہی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ جن علاقوں میں ایسا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں انڈونیشیا میں ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، جن علاقوں میں ایسا ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ حیا آپ بتائیں نا کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ بہت حساس موضوع چل پڑا ہے۔ ہاں اچھا حیا خود بھی عالمہ ہیں جی جی میں اور انہوں نے قدر درس کرتا ہوں۔ نظامی کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی یہ کر رہی ہیں اور یہاں پہ ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ جی اچھا میں یہ جیسے میں نے انڈونیشیا میں دیکھا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، تو اس سے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کے نزدیک فقہ کا جو ایک اہم ماخذ ہے جس کو ہم بھی لیتے ہیں اور وہ ہے عرف، کہ جو عرف ہے وہ اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جب عرف میں خواتین کو آپ سارے کاموں کی اجازت دے سکتے، تو ایک وہ کام جس کو آپ معظم سمجھتے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس کی عظمت ہے، حیثیت ہے اور یہ ایک بڑا عظمت والا کام ہے، تو خواتین کو یعنی پھر ہمیں اس کے لیے کوئی اور دلیل ڈھونڈنی پڑے گی کہ اس پر یہ اعتراض بھی ان کا ہے کہ پھر کیا آپ خواتین کو عظمت والا کام نہیں کرنے دے رہے، تو بات وہی ہو گئی کہ کیا آپ خواتین کو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو عزت والا کام ہے، عظمت والا کام ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو ان کے پاس اس طرح کی دلیلیں ہیں اور خاص طور پر ان کے جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ عرف میں جب خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر باقاعدہ اس قسم کی تنظیمات بن گئی ہیں کہ خواتین اب قاضی بھی ہیں، وہ نکاح بھی اب پڑھاتی ہیں، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ جب مرد پڑھا سکتے ہیں تو ہم بھی پڑھا سکتے ہیں، اور وہ پھر مرد اور عورت کے جو مساوات والی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواتین کے لیے نا علماء کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا ہمارے پاکستان میں عالمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ یعنی جب برِ صغیر میں آپ کسی کو عالمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمہ آپ تھوڑا کم لیول سمجھ رہے ہیں، اور علماء جن کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بڑی آپ عظمت سے اور ہیبت والی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام یعنی ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے خواتین کے لیے وومنز علماء یہ ان کے ساتھ لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو عالمات نہیں کہہ رہے، کیوں؟ کیونکہ علم ان کے پاس وہی ہے جو مردوں کے پاس ہے، یعنی جو علم علماء کے پاس ہے وہی ان کی خواتین کے پاس بھی ہے، تو ان کے پاس اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں شاہ صاحب۔ یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں نا اب یہ سوسائٹی میں سوال پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بہرحال اس پر ایک وسیع ڈائلاگ جو ہے نا اس کے کرنے کی ضرورت ہے، ہم سارے بیٹھیں تو بیٹھ کر ان کے دلائل کیا ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان موضوعات کو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پر پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ استہزاء بنا اسلام کا۔ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، دنیا کا کوئی ملک ہے، ہم ملکوں کے محتاج نہیں، ہم قرآن و سنت کے محتاج ہیں، صحیح، ہم دلیل اور قرون اولیٰ کے محتاج ہیں، کہ قرون اولیٰ میں جو بات تھی ہم من مانتے ہیں اس کو، اس پر کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا تو اسکول آف تھاٹ یہ ہے نا کہ قرآن اور حدیث وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نکلتے، لیکن کیونکہ یہ فقہ کا دائرہ ہے تو تھوڑے سے ہمارا بھی دائرہ فقہ کا ہے، ہمارا دائرہ فقہ، میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے، مجھے ان لوگوں سے ہے، ہم بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ یہ میرا خیال سوسائٹیز کے اندر ہاں بالکل مختلف نقطہ نظر ہیں، اور لازمی سوسائٹی کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ان موضوعات کو زیر باس لایا جائے اور اس پر شاہ جی جمعہ کا جو اجتماع ہے نا وہ چونکہ مشترکہ ہوتا ہے، یا تو خواتین کا الگ سے کوئی اجتماع ہو نا، جس طرح پہلے یہ الگ سے کہہ رہے ہیں جی الگ سے کوئی اجتماع ہو تو اس میں جمعہ کی حاجت تو نہیں جاتی، وہ آپ ویسے واضح و نصیحت کریں اور نماز آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے، وہ احکام بہرحال بہت ساری چیزوں میں، صرف یہ جمعہ کے معاملے میں نہیں، خواتین کے بہت ساری چیزوں میں احکامات الگ ہیں۔ رہ گیا یہ کہ عرف کیا ہے، تو عرف یہ نہیں کہ عورتیں باقی کام کرتی ہیں تو اس کے اوپر قیاس ہم مذہب کو جا کے یا عبادات کو کریں گے۔ عبادت کا کوئی اس طرح کا کام اگر کسی مسلم سوسائٹی میں پروان چڑھ جاتا ہے، سورس سے آنا چاہیے کہ عرف کے اندر بھی مماثلت ہونی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ عدم مماثلت ایک چیز کوئی اور ہے اور آپ قیاس بھی ایسے نہیں کر سکتے جب تک ان کے درمیان علت مشترکہ نہ ہو، تو آپ اس طریقے سے جا کے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں حکمرانیاں خواتین کی، جب ہم جج قاضی کے طور پر بہت ساری جگہوں پہ خواتین ہیں اور یہ بھی محل نظر ہے، تو اس طریقے سے اجتماعات ان کے پہ تو پابندی کوئی نہیں، محمود عمل ہے جیسے انہوں نے کہا۔ ہم احناف کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ اہتمام کر رہا ہوں اور بہت ساری مساجد میں ہے کہ خواتین باپردہ آئیں، اپنا ان کے لیے الگ سے حال موجود ہو اور وہ وہاں واضح و نصیحت بھی سنیں، اپنی عبادات بھی کریں، باہم ملیں بھی، سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ لیکن خطبہ جمعہ اسپیسیفک ایک چیز ہے، اس کے لیے میرے خیال میں بنیادی بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے حیا جو بات کرنا چاہ رہی ہیں نا وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے مساجد تو پہلے اوپن کریں نا، کہ پہلے خواتین کے لیے وہاں پر جگہ ہونی چاہیے، آپ مسلسل خواتین کو گھروں میں رکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بہت سے نفسیاتی عارضے جو ہیں، ذہنی مسائل جو ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو چلیں
کم از کم پہلے مسجد تو اوپن ہو ان کے لیے. بالکل. اور جیسے پاکستان کے کئی مساجد ہیں, یہاں اسلام آباد میں کئی مساجد میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کے لیے ہال بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن سب اوپن ہو تو اس کے بعد یہ ڈائلاگ سوسائٹی میں آگے بڑھے گا. تو اس سوسائٹی پہ عرف کیا, کا اعتبار کر لیں کہ عرف کیا ہے, کس طرح مسجد میں جائیں. ہاں یہ جو عرف کا بات اعتبار ہے. یہاں تو پہ بہت بہت شکریہ آپ کا میر اشتیاق احمد صاحب, حیا حریم صاحبہ, جناب مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی کہ خطبہ جمعہ کیسا ہونا چاہیے, اور خطبہ جمعہ کے ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, خواتین کا اور بچوں کا بھی, تو انہیں مساجد کے اندر لے کر آنا اور ان کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگ کرنا, وہ بات چیت کرنا جو دین ان کی بھی ضرورت ہے جتنی مرد کی ضرورت ہے. میں نے ترکی میں ایک عالم کے بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو ایک وائرل ہے کہ وہ مسجد کے اندر بچوں کے ساتھ باقاعدہ وہ کھیل رہے ہیں مسجد کے اندر, تاکہ وہ بچے مسجد کے ساتھ جڑ جائیں. تو ہمارے ہاں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچے اگر مسجد کے اندر آ جائیں تو فوراً امام صاحب تنبیہ کر دیتے ہیں. ہر جگہ نہیں کرتے لیکن کچھ جگہوں پر ایسا کرتے ہیں کہ فوراً پچھلی صف میں چلے جاؤ, اور بچوں کو ایسا ڈانٹا جاتا ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. تو وہ پھر مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو اپنی مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں. یہ مسجدیں آباد اسی صورت میں ہوں گی کہ جب سوسائٹی کی تمام تر سیگمنٹ اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے. اور اللہ کے رسول کی مسجد کی خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ وہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے, وہاں پر مسیحی بھی آتے تھے, دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے, وہاں پر شادیاں بھی ہوتی تھیں, وہاں پر غم خوشی کی باتیں بھی ہوتی تھیں, وہاں پر پالیسی بھی بنتی تھی. تو اپنی مسجدوں کو وہ مسجدیں بنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.